تو جاؤں گا ہی اور جاؤں گا 370 کی بات کرنے کے لیے، وہ جائیں گے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرنے کے لیے۔ ہمیں لوگوں نے ذمہ داری دی ہے کہ ہم 370 کی لڑائی لڑیں، اپنے آئینی پروٹیکشنز کی لڑائی لڑیں جو آئین نے ہمیں پروٹیکشنز دی ہے۔ اور میں چاہوں گا، میں تو جاؤں گا ہی ضرور، میں چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ایک دن کا کوئی اسٹیٹ ہوڈ کے لیے کوئی لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کوئی پروٹیسٹ نہ ہو، ایک دن کا کوئی ایونٹ نہ ہو، یہ ایک منظم اور مسلسل ایک جدوجہد ہو، نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ کے بلکہ آئینی پروٹیکشن جو 2019 میں ہمیں پروٹیکشن دیے تھے ان کی واپسی کے لیے ایک منظم اور مسلسل جدوجہد ہو، ایک دن کا اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کوئی ایونٹ نہ ہو۔ ہمارے نوجوان جو وداؤٹ ٹرائلز بند 6-7 سالوں سے بند، جب تک وہ جیلوں میں وداؤٹ ٹرائلز بند وہ بے انصافی ہے۔ جب ان کے ساتھ انصاف ہوگا، میں جو امن ہوگا اسے امن کہا جا سکتا ہے، اور وہ امن پر ہوگا۔ جو زمین کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، روزگار کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، یہاں کے لوگوں کو پلوامہ میں ہی آپ نے مثال دیکھی ہوگی کہ شالی کی فصل لگانے جب یہاں کے لوگ نکلے ان کو ان کے زمین سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، تو یہ ناانصافی ہے۔ اسی طرح سے روزگار کے مواقع جو جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے مخصوص تھے، وہ روزگار کے مواقع اب ان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ریزرویشن کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا یہ ناانصافی ہے، اور ناانصافی کے بنیاد میں خاموشی ہوتی ہے، امن نہیں ہوتا۔ یہ سب ناانصافیاں جب ختم نہ ہو، ان کے عوض میں جب انصاف نہ ہو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، تب تک پرماننٹ امن ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی امن اگر پرماننٹ چاہتے ہیں تو اس امن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ امن جسٹس پہ قائم کیا گیا ہو، امن پہ انصاف پہ قائم کیا گیا ہو، اور وہی جو ہے پرماننٹ پیس بن سکتا ہے۔ اپنے پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کریں، لوگوں کے ساتھ دیانتداری سے ان وعدوں پہ عمل کرے جو وعدے ہم نے دیے ہیں۔ 2 سال اب ہونے کو ہے، 2 سال گزر چکے ہیں اس حکومت کے۔ پولیٹیکل ایجنڈا ہو، آئینی ہمارا جو کویشچن ہو، اور ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں اس پہ ہم نے ابھی بھی جو ہے کام نہیں کیا ہے۔ اگر اس پہ کام کر کے لوگ راضی ہو جاتے تو آئس بریک خود بخود ہو جائے گا۔